عزیز محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نئی سورت ابراہیم شروع کر رہے ہیں آج۔ یہ 14ویں سورت ہے اپنے شمار کے حساب سے، اور یہ اس پہ 13ویں پارے کا اختتام بھی ہوتا ہے اور 14واں پارہ شروع بھی ہوتا ہے، تو یہ 14ویں پارے کے اندر بھی ہے، تو تقریباً ہم 13 پارے الحمدللہ ختم کر لیے ہیں اس طریقے سے جب سے ہم نے سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا ہے، اور 14ویں پارے پہ الحمدللہ اب ہم جو ہے پہنچ گئے اس سورت کے ساتھ۔ تو یہ سورت ابراہیم جو ہے کے نام سے، سب سے پہلے اس سورت کے نام سے ہی جو ہے وہ بات ذہن میں آتی ہے۔ اس سورت کا نام جو ہے جو ابراہیم لیا گیا ہے، اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 35، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم السلام نے جب کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا شہر بنا، کہ مکہ کے بارے میں ان کی دعا ہے، تو وہاں سے یہ جو ہے اس آیت سے یہ نام لیا گیا ہے، اور یہ بھی سمبولک، کافی حد تک سمبولک نام ہے باقی صورتوں کی طرح، یعنی یہ وہ صورت اس سے مراد نہیں ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح حیات بیان ہوئی ہو، ایک علامتی نام ہے باقی صورتوں کی طرح، تاہم کچھ نہ کچھ مناسبت بھی ضرور ہے۔ ایک پورا رکوع آپ دیکھیں کہ یہ 7 رکوعوں پہ مشتمل جو ہے وہ صورت ہے، ایک پورا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ نے جو دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے اور اپنی امت کے لیے آگے، اور لوگوں کے لیے، اور جو ہے وہ شہر کے لیے، شہر مکہ کے لیے آپ نے جو دعائیں کی، تو وہ دعائیں اس سورت کے اندر جو ہے مذکور ہیں آخر کے اندر۔ سورت کا حجم جو ہے تقریباً کم و بیش اتنا ہی ہے جتنا سورہ رعد کا تھا، جو ہے اس کے 6 رکوع تھے، اس کے 7 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں، اور زمانہ نزول بھی دونوں کا ایک جیسا ہی ہے تقریباً جو ہے۔ یہ مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا آخری دور تھا، 11 سے 13 نبوی، اور اس کا انداز ایسا اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی 19ویں دور کی صورتوں جیسی ہے، کیونکہ اس میں بھی اسلامی نظریہ حیات کے جو بنیادی مسائل ہیں، جیسے وحی اور رسالت ہے، عقیدہ توحید ہے سب سے بڑھ کر، اور بعث بعد الموت ہے، بعد کی یعنی جزا و سزا کی زندگی ہے، قیامت کا جو ہے ظہور ہے یا قیامت کا وقوع ہے، اور پھر اس کے بعد جزا و سزا کا ذکر اس صورت کے اندر بھی ہے۔ تو ظاہر یہ سارے کے سارے وہ مباحث ہیں جو مکی صورتوں کے جو ہے وہ خاصہ ہیں۔ یہ مکی دور کے اس دور میں نازل ہوئی جب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاص نشانہ بنایا ہوا تھا کفار مکہ نے، اور انہوں نے ہر قسم کے جو تعلقات تھے اور ہر قسم کی جو تعلق خاطر تھی اس کو چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، اور بڑی شدت سے جو ہے مخالفت ہو رہی تھی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک بتا دیا تھا کہ وہ ایک تو ہرگز دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ بھی تھا کہ آپ اگر باز نہ آئے اس دعوت سے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے جبرن نکال دیا جائے گا۔ اس بنا پر ان کو وہ دھمکی پھر دی گئی اس صورت کے اندر، جو اسی روش پر چلنے والی پچھلی قوموں کو جو ہے وہ دھمکی دی گئی تھی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے اگر تم اسی راستے پہ چلتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی پھر جو جیسے ظالموں کو ہلاک کرتے آئے ہیں، ہم بھی جو ہے تمہارے ساتھ وہی جو ہے وہ کام کریں گے، اور ان کے بعد فرمایا کہ اگر ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد ہم تمہیں پھر سرزمین پہ آباد لیں گے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ مکی زندگی کے آخری دور جب بڑی شدت کی مخالفت ہو رہی تھی، یہ صورت انہی حالات کے اندر نازل ہوئی۔ صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو یہ عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ بہت اہم ہوتا ہے، آپ ہر جو ہے صورت کا مرکزی مضمون کو اچھی طرح جو ہے اپنے ذہن نشین کر لیجیے، اور اسی لیے اس کو جو ہے دوسری صورت کے اندر بھی ہم نے ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن کی صورت میں بھی کیا ہے، ایک بصری خاکے کی صورت میں، لیکن لکھا ہوا بھی ہے، تاکہ آپ جو ہے اچھی طرح اس صورت کے مباحث کو پھر سمجھ سکیں، صورت کے مرکزی مضمون اور تھیم کو سمجھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو دعوت کے بدترین مخالفین جو تھے، ان کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے، ملامت اور زجر و توبیخ اور ایک قسم کی جو ہے انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ جس نظریے اور عقائد کے تم علم بردار ہو جو ہے
یعنی ایک تو نظری بات بتائی گئی کہ یہ جو تمہارا نظریہ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، یہ بالکل جیسے جہاڑ شنگار جو ہے اڑتا پھرتا ہے ہواؤں کے ساتھ، یہ ایسا ہی ہے، اگرچہ اس وقت تمہارا جو ہے وہ زور ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ پیغام جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، پیغام توحید، یہ فطرت کے مطابق ہے، اور اس کی جڑیں جو ہے قلب کے اندر بھی، انسانی قلب اور ضمیر کے اندر بھی گہری ہیں، اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ اور تم لوگ ناشکری کا رویہ ترک کر دو اور پچھلی قوموں کے سبق سے جام سیکھو اور توحید اور شکر جو ہے پیار کرو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک بات جو ہے آپ بہت اس کو نوٹ کریں گے اس صورت کے اندر، ظاہر ہے کچھ الفاظ جو ہے ریپیٹڈلی بہت بار بار آتے ہیں، اور وہ جو ہے الفاظ جو آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ شکر اور کفر، یعنی شکر اور ناشکری، یہ دونوں الفاظ جو ہے بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں، یہ ان کے رویوں کے اوپر جو بات ہوئی ہے، اور جو ہے وہ ناشکری کرنے والی قوموں کا تذکرہ ہوا ہے، اور شکر کرنے والے کریکٹرز کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تو ان کے اوپر نے شکر کی، تو یہ بار بار جو ہے ہوا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، اور پھر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تو ان کو بھی کہا گیا کہ تم شکر کرو، تو یہ کفار مکہ کو دیکھیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، یہ گھر دیا ہے، امن کا گھر دیا ہے، نعمت، اور تمہاری معیشت کا جو ہے بہت اچھی معیشت کا بندوبست فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو اور کفران نعمت نہ کرو۔ یہاں پہ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جو کفر کا لفظ ہے، ظاہر ہے یہ دو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ایک کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، جیسے حق کو چھپانے کے معنوں میں کفر استعمال ہوتا ہے، دوسرا کفر کے معنی ہوتا ہے ناشکری۔ یہاں اس صورت کے اندر بہترین مثال ہے، کفر جو ہے تمام تقریباً جگہوں کے اوپر جو ہے، زیادہ تر جگہوں کے اوپر یہ ناشکری کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی شکر کے مقابلے میں کفر استعمال ہوا ہے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مثالوں سے۔ اب سورت کے باقی مضامین کیا ہے؟ سورت کے باقی مضامین میں سب سے پہلے قرآن مجید کی، ظاہر سب سے بڑا ہدف تو قرآن مجید تھا، اس زمانے کے اندر بھی اور بعد کے زمانوں کے اندر بھی اور آج بھی، کیونکہ قرآن مجید وہ لائیو کتاب ہے جس کے اوپر جو ہے کوئی حرف نہیں آ سکتا، اس کی حقیقت اور اس کی حقانیت کے اوپر اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو سب سے بڑا ہدف، ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، نہ کردار ہے، نہ گفتار ہے، نہ ہمارے اخلاق ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن جو چیز آج بھی اسی طرح ایز اٹ از اصلی حالت کے اندر پرزروڈ ہے وہ قرآن کریم اور قرآن مجید ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومیں اس کے ساتھ جڑ جائیں گی تو عروج پائیں گی، اور قومیں اس سے ہٹ جائیں گی، دور چلی جائیں گی، اس کو چھوڑ دیں گی تو پھر وہ زوال پذیر ہوں گی، کیونکہ یہ کبھی جو ہے اپنی حقانیت کو اور اپنی اصلیت کو، اور کبھی اس کے الفاظ تبدیل نہیں ہوں گے، اس کو کھوئے گا نہیں، اور یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بوسیدہ نہیں ہوگا، تر و تازہ رہے گا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ ایک رسی ہے لٹکی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اس نے زمین پہ والوں کے لیے جو لٹکا دی ہے، تو جو اس رسی کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا، تو اسی کو کی جو ہے وہ بتائی گئی، اس کے صورت قرآن کریم کے حقانیت بتائی گئی، اس کے نزول کا مقصد بتایا گیا ہے، اور وہ یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے، عقائد اور اعمال اور شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور ایمان اور عمل صالح کی روشنی کے اندر جو ہے وہ لے کے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ، دوسرا مضمون اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کو یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ شکر کا رویہ، پھر وہی دیکھے شکر آ گیا، جس کے اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ناشکری کے رویے سے بچنے کا سے خبردار ہے۔ پھر قوم نوح تاریخ سے حوالہ ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے حوالے سے شکر اور کفر کی کشمکش و تاریخ بتائی گئی۔ دیکھیں یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے کفران کیا تھا، اور پھر یہ بات بتائی ہے کہ ناشکری کرنے والی، یہ کفران کرنے والی قومیں جو ہے تباہ ہو کے رہیں۔ شکر کا رویہ اختیار نہ کرنے والوں لیڈروں اور ان کے پیچھے چلنے والے جو پیروکار ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ روز قیامت ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آج اپنی جو ہے وہ فکر کر لو، کل جو ایک دوسرے پہ تم لعنت کرو گے، اور ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ شیطان بھی اسی طرح جو ہے برات کا اظہار کرے گا۔ آج تو وہ جو ہے آگے آگے چل کے لوگوں کو جو ہے چلا رہا ہے اپنے پیچھے، لیکن قیامت کے روز کہے گا کہ میں نے
تو صرف ان کو دعوت دی تھی اور یہ جو ہے اس راستے کے اوپر خود چل پڑے۔ دعوت توحید اور نظام کفر کی مثال دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے جو ہے کلمہ طیبہ سے اور کلمہ خبیثہ سے دی گئی ہے، کہ توحید کا نظام، توحید کی دعوت کلمہ طیبہ ہے، اور بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ ہم جب آئیں اس مقام پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے شکر اور توحید پر استدلال کیا ہے۔ وہ واحد تھے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اسی پہ بھروسہ کرنے والے، اور بڑے اللہ تعالیٰ کے شاکر بندے تھے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار کی انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ اور اس کی دعوت کا انکار کرنے والے مشرکین ساری زندگی جو ہے ان کی ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور دعاؤں اور تمناؤں کا، جس کا جہاں پہ صورت میں ذکر ہے، ان کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ ایک آئینہ بھی دکھایا گیا ہے۔ تو یہ صورت کے 5-6 مضامین ہیں، اہم مضامین ہیں۔ اہم آپ کہہ سکتے ہیں، مضامین تو اور بھی ہیں لیکن یہ نمایاں ترین مضمون ہے۔ سورت کا رب جو ہے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ رات جیسی سورت ہے، طوالت میں بھی، زمین کے اعتبار سے بھی ایک زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ رات میں حق و باطل کا فرق بتایا گیا ہے اور فلسفہ بھی بتایا گیا ہے، اور اس پر عقلی اور آفاقی دلائل دیے گئے، عقلی اور نقلی دلائل دیے گئے۔ سورہ ابراہیم کے اندر شکر کے نتیجے میں جو توحید کے فطری جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بتائیں، توحید حق ہے اور شرک جو ہے باطل ہے۔ سورہ رات میں قریش کو تنبیہ اور تحدید کی گئی ہے، یعنی ان کو دھمکی دی گئی ہے نتائج کی۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ قرآن مجید جو حجت ہے آ جانے کے بعد، اگر قریش نے اس کو مان کے نہ دیا تو پھر آپ ان کو حال پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ اگلی سورت جو ہے اس سے کیا رابطہ ہے؟ سورہ ہجر سے۔ سورہ ہجر میں پھر قوم لوط، قوم شعیب اور قوم ثمود کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہدایت ہے کہ تاریخ کے جو اہم واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں، جن کو اجام اللہ کہا گیا سورہ ابراہیم کے اندر، فرمایا کہ ان کے ذریعے سے جو ہے تذکیر کی ہے۔ پھر سورت کے اہم نکات جو ہے، اہم نکات اور کلیدی الفاظ جو ہیں، چند جو نمایاں باتیں نوٹ کرنے والی سورہ ابراہیم کے بارے، وہ جو ہے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجنے والی کتاب کا مقصد بھی یہی بتایا۔ توحید اور شرک کو جو ہے نور اور ظلمات کہا گیا۔ تاریخی دلائل کے لیے ایام اللہ تعالیٰ کے دن کا لفظ بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ مشرکین کو ان تاریخی دلائل سے قانون جزا و سزا جو بتا دیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد بتایا، اور یہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ توحید اور شرک کو نور اور ظلمات کا، کہ تاریخی دلائل کے لیے یہ غالباً جو ہے وہ ریپیٹ ہو گئے ہیں، جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک ناشکری قوم تھی، جو ہے وہ ایک احسان فراموش قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی اور شکر کی رویے کی تلقین کی گئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنے انعام کیے، اور مشرکین مکہ کو پھر ان کی تاریخ سے دعوت عبرت جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدر شناس بنو، اور احسان فراموشی اور نقوہ حرام قائدین جو تمہیں لیڈ کر رہے ہیں، یہ تمہیں جو ہے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر سورت میں شکر اور کفران یعنی ناشکری کے مضمون کی تکرار جو ہے وہ آئی ہے، اور یہ مختلف اسالیب سے آئی ہے، مختلف پیراؤں میں آئی ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ شکر اور کفر کے الفاظ جو ہے اس میں 11 مرتبہ، یعنی یہ مضمون جو ہے شکر کا اور ناشکری کا مضمون جو ہے 11 مرتبہ سورت کے اندر آیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورت جو ہے وہ کیا مضامین ہے سورت کے۔ یہ سورت کے مرکزی مضمون ہے۔ اس میں سورت کی جو ہے بصری خاکہ ہے، اس میں سورت کے مکی ہونے کی اس کی آیات کی تعداد، سورت کا مرکزی مضمون، اور سورت کے دیگر مضامین جو اہم مضامین ہیں ان کا جو ہے ایک جو ہے وہ خلاصہ دیا گیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ ایک صرف یہی پیج جو ہے آپ اپنے سامنے رکھیں، اور یا آپ اپنے جو ہے فون پہ یا فون میں کے اندر یا موبائل پہ یا آپ اپنے کمپیوٹر میں کہیں بھی اپنے سامنے رکھیں، تو پوری صورت کے مضامین آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا جو ہے ایک پیج کے اوپر اس کو کیا گیا ہے۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ الف لام را یا حروف مقطعات کے بارے میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں مسلسل۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، الیک، آپ کی طرف۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اچھا، ایک بات جو ہے جان لیں کہ نازل کرنے کے لیے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں
ایک تو خالی نزلہ ہوتا ہے نازل کرنا، ایک انزلہ ہوتا ہے جو یہاں پہ آئے، انزلہ جنزل انزالن، اتارنا، اور یہ اتارنا ہوتا ہے کسی چیز کو یک بارگی جو ہے اتار دیا جائے، ٹھیک ہے. تو جو ہے جیسے کوئی چیز قرآن مجید کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید کو یک بارگی اتارا گیا ہے جو ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف پورا اکٹھا اتارا گیا، اس کے لیے لفظ انزلہ جنزل آیا ہے، انزلہ. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ بھی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہ نزلہ ہے. وہ پہلے بھی قرآن مجید کے لیے یہ لفظ بھی آیا، یہ کوئی چیز جو بھی جو ہے سلولی تھوڑی تھوڑی کر کے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے چیز اتاری جائے، تو اس کے لیے جو ہے بلکہ اس باب کے اوپر جتنے الفاظ آتے ہیں جو ہے علامہ جو علم تعلیماً، تعلیم جو ہوتی ہے وہ یہ کوئی چیز تھوڑا تھوڑا سبق کر کے سبکن تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے پڑھنا کسی چیز کو، یہ تعلیم کہلاتا ہے. تو جو ہے وہ اسی طرح نزلہ جو نزل و تنزیلاً اتارنا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید اتارا گیا تو وہ ظاہر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، تو اس نزول کے لیے قرآن مجید نزول کے لیے جو ہے نزل آتا ہے. تو جو دوسرے دو قرآن مجید کے نزول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ کے اندر اتارا اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر اتارا. ان دونوں نزول کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے انزلہ کے الفاظ آتے ہیں. تو یہ ایک فرق تھا معمولی سا، وہ چھوٹا سا نزول کے اعتبار سے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ، لام زیر لی جو ہے لام غایت ہے، یہ وجہ بتاتا ہے کس لیے بتایا، تخرجا تاکہ نکالے، ناس لوگوں، تاکہ نکالے لوگوں، اور تخرجا آپ نکالے، تخرجا آپ نکالے انسانوں کو من الظلمات، ظلمات سے نور، نور کی طرف. ظلمات جو ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں تاریکیاں، ظلم کی جو ہے وہ جمع ہے جو ہے، اور ظلمات اور نور جو ہے روشنی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ظلمات جو ہے وہ پلورل کے طور، جمع کے طور پہ آیا ہے، یعنی ظلم کی جمع ظلمات. اور یہاں عقائد اور اعمال کی ظاہر تاریکی مراد ہے، اور نور جو ہے ایمان اور عمل صالح کی روشنی. تو ان کے پلورل اور سنگولر آنے کی وجہ یہ ہے کہ گمراہی کے ہزاروں راستے ہیں لیکن ہدایت کی ایک ہی راہ ہے، اور اسی وجہ سے پھر ظلمات کو پلورل اور نور کو جو ہے وہ سنگولر لایا گیا. آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف باذن ربہم، اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی توفیق سے. اچھا، اذن کے معنی حکم بھی ہوتا ہے، اجازت بھی ہوتا ہے، مشیت بھی ہوتا ہے، توفیق بھی ہوتا ہے. تو اس میں سے جو لفظ یہاں پہ نکالے سارے لفظ جو ہے یہاں پہ لگ سکتے ہیں. توفیق غالباً سب سے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگوں کو نکالے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ مضمون پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. الی صراط العزیز، الہ کی طرف، صراط راستہ، العزیز بالا دست، زبردست، جو جس کے اوپر کوئی نہ ہو، حمید جو تعریف کیا گیا، تعریف کیے گئے بالا دست ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. آپ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے لہو، جس کے لیے، لہو جس کے لیے ہے، اسی کے لیے، لہو اسی کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین اور وویل اور تباہی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے. ویل کے معنی یہ ہلاکت، تباہی ہے. علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دوزخ کی وادی کا نام ہے، اور ہمیشہ سخت تہدید، دھمکی کے لیے اور وعید کے لیے جو ہے وہ آتا ہے. من عذاب شدید، ایک عذاب، شدید عذاب کی وجہ سے. اس کا کوئی ترجمہ؟ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. جزاک اللہ خیر. اب یہ قرآن مجید کا تعارف اور مقصد نزول بتایا گیا ہے پہلی آیات کے اندر. قرآن مجید کو کتاب کہا گیا یہاں پہ
किताब अनज़लना, ज़ाहिर किताब इस बिना पे कहा गया है कि ये मुस्तकिल तौर पर लोहे महफूज में लिख दिया गया है कुरान मजीद को, और फिर वहां पे महफूज भी कर दिया गया है। तो इस हवाले से मिट जाने के तमाम वहमें जो है वो खत्म हो गए हैं। ज़ाहिर कुरान मजीद ये पहली बात है कि इसको किताब कहा गया है, और किताब क्यों कहा गया है कि ये लोहे महफूज के अंदर लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे दुनिया के अंदर भी उतारी गई है, तो आप ये लिखी हुई मौजूद है ये किताब जो कुरान मजीद है। दूसरी बात बताई गई है कि इसको अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, ये किसी इंसान और किसी जिन की जो है वो जो है तस्नीफ नहीं है। और ये भी साथ इसके अंदर यानी दूसरे मकामात में कुरान मजीद में बताया कि ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, और अल्लाह ने इसे क़यामत तक बनी नौ इंसान के लिए जो है उनकी हिदायत के लिए इसको नाजिल किया है। और इसी के साथ अल्लाह ताला ने कौमों की वाबस्तगी जो है वाबस्ता कर दिया, कौमों का उरूज भी और कौमों का जो है जवाल और तबाही और बर्बादी भी इसी के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ दी है। अब जो कौम भी अल्लाह ताला ने ये असूल भी बता दिया, कानून भी बता गया कि जो इसको ले लेगी और जो है वो उरूज पाएगी, और जो इसको छोड़ देगी वो जलील ख्वार होगी। हमारी पूरी तारीख इसके ऊपर शाहिद है। इसको इस दुनिया में जिंदगी के सफर में इंसान को यानी जब इस दुनिया में आया है उसको जिंदगी के इस सफर में रोशनी की जरूरत होती है, यानी उसका जो फिक्री इर्तिका हो रहा है, और इंसान जो तहकीक और तजस्सुस का तालिब होता है तो उसके लिए उसको वो रोशनी का तालिब है, उसको रोशनी की जरूरत है। और उसको अपने जज्बात की जो है आसूदगी के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसी रोशनी जो है उसको उसकी जरूरत होती है, यानी वो जिस चीजों में जिसकी वजह से वो बिल्कुल साफ चीजों को देख सके, और उसमें जो है उसमें उसको उसकी तबीयत में कोई उलझन महसूस ना हो और कोई उड़चन महसूस ना हो और कोई अनकंफर्टेबल ना हो, इस तरह की कोई जो है वो लाइट और इस तरह की कोई वो चीज जो है वो, ताकि अपने अपने अपनी जो फिक्र है जिंदगी की चीजों को, मुस्तकबिल को वो बिल्कुल साफ और जो है वो देख सके। तो इस तरह के रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन इस रोशनी की तलाश के अंदर बदकिस्मती से इंसान हमेशा अंधेरों के अंदर जो है वो ठोकरे मारता मारता फिरता है। यहाँ ये बताया गया है कि कुरान मजीद वो किताब है जो मीनार नूर है, ये रोशनी का मंबा है, इससे रोशनी की किरणें फूटती हैं और इंसानी जिंदगी के रास्तों को मुनव्वर करती हैं। तो अल्लाह ताला ने इस मंबा नूर को नाजिल फरमाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी रोशनी की मदद से लोगों को तारीकियों से जो है वो निकाल के इसकी जो है रोशनी में लेके आते हैं। तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाने का क्या मतलब है कि कुफ, शिर्क और शैतान के रास्तों से हटाकर ईमान, अमल साले और अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ जो है वो लेके आना, ये तारीकियों से निकालना है। और जो शख्स भी अल्लाह ताला के रास्ते पर नहीं है वो अंधेरे रास्तों का मुसाफिर है। वो खा अपने आप को कितना ही जो है अपने आप को रोशन ख्याल तस्लीम करे, या वो कहे कि मैं नूर इल्म से मुनव्वर हूँ, दर हकीकत वो जो है अंधेरों के अंदर टमक को मार रहा है। और दूसरी बात बताई गई है बिज़्न रब्बिहिम, अल्लाह ताला की तौफीक से ये मुनसर है, ये जो रोशनियों से रोशनी के अंदर आना है, नूर के अंदर आना है, ईमान के नूर के अंदर आना है, तो ये महज अल्लाह ताला की तौफीक पे जो है मुनसर है। ये जुल्मतों अंधेरों से आना निकलना जो है नूर ईमान की तरफ आना मुमकिन नहीं है अगर अल्लाह ताला की तौफीक और उसका इज़्ज़त ना हो। इसमें दरअसल इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि कोई मुबल्लिग, कोई दावत देने वाला, कोई दाई, खा वो नबी ही क्यों ना हो, राह रास्त पेश कर देने से ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। किसी को रास्ते पे ले आना उसके पास में नहीं है। इसका इन्हिसार सरासर अल्लाह ताला की तौफीक और उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यहाँ भी बता दिया, और कुरान मजीद में दूसरे कई मकामात के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने इस बता दिया है कि ये तौफीक और ये हिदायत, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक इस पे शाहिद है कि आप चाहते थे कि आपके करीबी रिश्तेदार जो है बास और बिल्कुल आपके चचा भी जो है वो ईमान ले आए, लेकिन देखें कि वो ईमान नहीं ले आए गए। बल्कि कहा जाता है कि ये जो आयत है ये तो उतरी ही उसी मौके के लिए है कि इन्नका ला ताहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह याहदी मन यशा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो ये कहा जाता है कि अबू तालिब के जो है वो जब नबी के वसल्लम की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि आप जो है वो ईमान कबूल करें, लेकिन जो है वो उन्होंने कबूल नहीं किया, तो फिर ये आयत जो है वो इस
آیت کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا قانون جو ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو اور ضد اور ہٹ درمی اور تعصب سے پاک ہو، اپنے نفس کا بندہ نہ ہو، خواہشات کا بندہ نہ ہو، اور کھلی آنکھوں سے دیکھے چیزوں کو اور اپنے رب کو پہچانے، اور کھلے کانوں سے سنے اور دماغ سے سوچے اور معقول بات کا جو ہے بے لاگ طریقے سے اس کو مان لے، اور یہ اس راستے کے اوپر چلتے ہوئی اگر وہ حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی اس سنت کے مطابق پاتا ہے، یہ توفیق والا قانون جو ہے، تو پھر اس کو ہدایت پاتا ہے۔ جو شخص جس کو دیکھتا ہے کہ وہ حقیقت کی طرف جو ہے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے حقیقت کو، اور آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے قرآن مجید جو شخص بھی آج تک جس نے حقیقت کو اور حق کو پانے کے لیے قرآن مجید کو دیکھا اور پڑھا تو وہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ہدایت بخش دی۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی جو ہے ڈکشنریاں لکھی ہیں لیکن غیر مسلم تھے، لیکن جو ہدایت مطلوب نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب نہیں فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قانون ہے، اور جو اس پہ پھر اس قانون پہ پورا نہیں اترتا اللہ تعالیٰ اس کو پھر جو ہے گمراہیوں میں جو ہے وہ بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ الذین یستحبون، الذین وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں، یہ اس کا مادہ بے حب ہے، جیسے حب پسند کرنا ہوتا ہے، اس سے جو باب استفال 10th فارم آف دواب ہوتا ہے، استحبا یستحب استحبابن، ہم جو ہے وہ اردو میں یہ لفظ استحباب استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فقہ اصطلاح ہے۔ استحباب کسی چیز کی پسندیدگی ترجیح کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، پسند کرنا، دوست رکھنا، ترجیح دینا۔ جو لوگ ترجیح دیتے ہیں الحیات دنیا کی زندگی کو الآخرت، آخرت کے اوپر، وَيَسُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں۔ اچھا، سدو کا مطلب روکنا بھی ہوتا ہے اور رکنا بھی ہوتا ہے، دونوں مطلب اپلائی ہو سکتے ہیں۔ ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وَيَبْغُونَهَا اور وہ چاہتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، عِوَجًا ٹیڑھ، بغا یبغی، بغیون جو ہے تلاش کرنا چاہنا، اسی سے بغاوت ہے، حد سے زیادہ کسی چیز کو جو ہے اس کے اندر انوالو ہو جانا چاہنا جو ہے وہ بغاوت پہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ عوج مطلب ٹیڑھ ہوتا ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں فی دلال بعید، فی میں دلال گمراہی، بعید بہت دور، یہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے۔ وما ارسلنا اور وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے مر رسول کوئی رسول۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے اصل تو کوئی رسول تو ترجمہ نہیں بنتا، آپ دیکھیں نا، میرے رسول تو ترجمہ ہوتا ہے رسول سے، ٹھیک ہے، اصل میں یہ لفظ ہے وما ارسلنا رسول من رسلنا، جو ہے ہمارے رسولوں میں سے جو ہے رسول کوئی رسول، رسولوں میں رسول جو ہے کوئی رسولوں میں سے کوئی رسول، تو وہ جو چیز حذف ہے تو وہ جو ہے رسول من رسول، رسول من رسول سے جو ہے وہ حذف کی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں کوئی، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہا کوئی رسول۔ تو یہ بہت قرآن کا جو ہے یہ وہ ہے اسلوب ہے جس میں جو ہے وہ ساری بات بتائی نہیں جاتی، اور وہ سامنے والا جو شخص ہے پڑھنے والا مخاطب ہے اس کے جو ہے وہ فہم پہ چھوڑ دی جاتی ہے، یہ عربوں کا جو ہے معمول ہے۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا مگر بلسان قومی ہی، بادربی ساتھ لسان زبان، قومی اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، یعنی وہ انہی کی قوم، وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والا۔ اچھا، یہ جو لفظ لسان ہے یہ دیکھیں، یہ دو چیزوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک جو چیز جو منہ کے اندر جو آرگن ہے اس جو ہے زبان، اس کے اندر جو ہے اس کے ایک اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے، اور دوسرا اطلاق وہ لینگویجز ہے، یعنی جو زبان لینگویج کے طور پہ جو ہے وہ ہم بولتے ہیں، جیسے ہم اس وقت اردو بول رہے ہیں، تو یہ جو قوت گویائی ہے یہ لینگویج ہے، یعنی اردو لینگویج ہے، اردو زبان ہے، اور ایک زبان جو ہے وہ منہ کے اندر جو دونوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لمز لی لیبین، لمز لی جو ہے پھر وہی حرف قایت ہے، حرف علت ہے، مطلب وہ بتایا گیا ہے کہ وجہ کیا ہے،
لام زیر تاکہ یبین لہم. اچھا یہ بینا یبینا یہ جو ہے کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ واضح کر دے. بینا کوئی چیز ہے نا یہ بالکل بین ہے بھائی ہم کہتے ہیں نا اردو میں یہ تو بالکل بین ہے. یا تبیین بھی اردو میں لفظ ہوتا ہے اس کی تبیین کر دے اس کو کھول کے بیان کر دے. یہ دونوں لفظ بین بھی ہے بینا یبین کھول کر بیان کر تاکہ وہ کھول کر بیان کر دے یعنی وہ پیغمبر وہ رسول. وَيُذِلُّ اللَّهُ تاکہ پھر اس کو پس پھر یُذِلُّ وہ گمراہ کرتا ہے اللہ پھر گمراہ کر دیتا ہے. اضل یضل ضلال گمراہ کرنا. من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے عزیز ہے وہی لفظ پہلے آگے بالادست جس کے اوپر کوئی ذات نہ ہو سب سے اوپر بالاتر ہو سب سے طاقتور ہو الحکیم اور بڑی حکمت والا ہے. جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست اور حکیم ہے۔ اب تاریکیوں کے مسافر جو ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ظلمات کے اندر ٹمانٹویاں مارتے پھر رہے ان کی بنیادی گمراہیاں اور خرابیاں کیا ہیں یہ قرآن مجید نے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو آنکھیں رکھنے کے باوجود جن کا پیچھے بھی ذکر چلتا آ رہا تھا اور عقل و شعور سے بیراوار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ روشنی میں سفر کرنا پسند نہیں کرتے تو پھر انہیں تاریکیوں کے دھکے اور اندھیروں کی کھائیاں جو ہے انہیں گوارا ہے وہ گوارا کرتے ہیں اور انہی کے اندر دھکے کھاتے پھرتے ہیں. وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی دائمی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں یعنی نقد پر ادھار کو جو ہے ترجیح دینے کی تیار نہیں ہے. وہ حقیقی اور یہ دنیا تو یہ نقد ہے اور ادھار کیا ہے آخرت ہے تو بعد میں جو آنے والی چیز ہے. وہ حقیقی اور دائمی نفع کو اور وقتی اور قلیل نفع پر فوقیت دے کر دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے اپنی زندگی کو گم کر دیا ہے. اپنی تمام ترجیحات جو ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے اور آخرت کے لیے جو ہے وہ کوئی سامان جو ہے لے کے جا نہیں رہے کوئی جو ہے زاد راہ نہیں ہے اور بہت جلد جو ہے وہ گھر پھر اس کا جو پیش خیمہ ہے آخرت کی زندگی کا قبر اس میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے معلوم ہوگا ساری زندگی جو ہے غلط جگہ کی انویسٹمنٹ پوری زندگی کی انویسٹمنٹ جو تھی جو وقت اور یہ وقت جو ہے یہ سارے کا سارا سرمایہ ہے ہمارے پاس اس وقت دنیا کے اندر. اگر یہ امیجن کریں کہ سارے کا سارا سرمایہ کسی غلط جگہ پہ لگا دیا اور انسان کی جو ہے بینکرپسی ہو گئی ہے انسان جو ہے ٹوٹلی ڈیفالٹ ہو گیا تو یہ اس خسارے کو قرآن مجید نے خسران مبین کہا ہے سب سے بڑا خسارہ کھلا خسارہ اور یہ irrecoverable ہے. چلیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کہ ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں اپنے وقت کو کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے. یہ لوگ زندگی کے بلند مقصد اور نصب العین اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا التزام مرنے کے بعد حساب کتاب اور جزا و سزا پر کسی چیز کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. فکری الجھنوں کے اندر اور عملی طور پر کجرویوں میں تنقض مبتلا ہیں بلکہ نئی نئی گمراہیاں خود جو اختراع کرتے ہیں ایجاد کرتے ہیں. سفلی جذبات کو نہ صرف ابھارتے ہیں بلکہ تفریح کے نام پر نئے نئے پھندے جو ہے وہ انسانوں کے لیے تیار کرتے ہیں. پروپیگنڈے کے زور سے انسان کی ہوس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی جو ہے بے ہنگم لذت انسان کی اور لطف و لذت کے لیے جو ہے وہ عجیب و غریب طریقے جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایجاد کرتے ہیں اور ان لوگوں نے نفسانی خواہشات کو اور اپنے نفس کو اپنا خدا جو ہے اور رہنما بنا لیا ہے. یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھیروں کے مسافر ہیں. وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ان کی مرضی کے تابع ہو کر ہے. تو آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہتے ہیں ہاں بھائی یہ میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو چلتا ہے لیکن ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں اور یہ خرابیاں ہیں. تو گویا وہ پورے دین کو اور پوری دین کی جماعت کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ آ کے چلے میں ان کے ساتھ نہ جو ہے نہ چلوں.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں یہ بتائی گئی ہے. بہت ساری گمراہیوں اور خرابیوں میں سے ایک گمراہی اور خرابی جو ہے یہ بتائی گئی ہے. یہ صورتحال ایسے لوگوں کی ہدایت کے راستے سے اتنا دور لے جاتی ہے کہ بس پھر ان کے لیے واپس پلٹنا جو ہے ناممکن ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور نکل گئے ہیں ضلالت کے اندر اور گمراہی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ایک احسان گنوایا ہے اور وہ احسان یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام اتارے ہیں ان سب کو انہی لوگوں کی زبان جو بولتے تھے اس رسول کو انہی لوگوں وہی زبان دے کر اتارا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کی زبان ہی میں بھیجا ہے، یعنی کوئی غیر دوسری زبان بھیجنے والا نہیں بھیجا گیا. اور اس کی حکمت یہ بتائی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام اچھی طرح لوگوں کو پہنچا دیں، دین کی ایک ایک حقیقت کی وضاحت جو ہے وہ کرتے ہیں، کوئی ابہام کوئی حجت باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ایک احسان کے طور پہ جو ہے وہ بیان کیا. اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ پیغمبر لوگوں کو شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے ہیں. یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ تاکہ یہ راستے جو ہے لوگوں پر واضح ہو جائے اور پیغمبر علیہ السلام یہ کام جو ہے وہ کریں. اس بات کے جواب بھی ہے. منکرین کہتے تھے کہ قرآن کریم اگر کسی اور زبان میں بھائی نازل ہوا ہوتا تو ہم یقین کر لیتے، لیکن چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو اس بات کا کبھی احتمال ہے کہ آپ نے یہ خود ہی جو ہے اس کو گھڑ لیا ہے. تو یہ بھی بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام انہی کی زبان بولنے والے، اپنی قوم کی زبان بولنے والے تھے. اب ہدایت و ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس نے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سنت بھی بیان کر دی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. جو قرآن مجید میں جا بجا یہ اس میں تذکرہ ہے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، باتوں کو لوگوں کو اچھی طرح پہنچا دینا اور واضح کر دینا ہے. بس آپ رہا لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے. اور جو لوگ اس کی حکمت کے تحت ہدایت پانے کے مستحق ٹھہریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، اور جو لوگ اس سے محروم اور جو لوگ یعنی اس کے مستحق نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ وہ اس سے ہدایت سے جو ہے محروم رہیں گے. اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق کا اس کو سزاوار بناتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو مزید نکھارتا ہے، سوچ سمجھ کے اندر، اس کو علم کے اندر، اس کو ایمان کے اندر آگے بڑھاتا ہے. اور جو شخص اس کی قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ صلاحیتیں بھی چھین لیتا ہے، یا پھر اس کے شخص کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ کام نہیں لاتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا. وَلَقَدْ یعنی یہ جو ہے لام بھی ہے تاکید کا، قد بھی ڈبل تاکید ہے. یقیناً یعنی ہم نے بھیجا موسیٰ بے آیاتنا، موسیٰ علیہ السلام کو بے آیات، اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک، تاکہ نکالے قوم کو، اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور. وہی الفاظ آگے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف. وَذَكِّرْهُمْ، اب بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو یاد دلاؤ. دیکھیں ذکر جو ہے یاد دلانا. آگے بے ایام اللہ، بازر بھی ساتھ ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایام، اللہ تعالیٰ کے دنوں کے ساتھ جو ہے وہ یاد دلاؤ. یعنی تاریخ الہی کے سبق کا موضوع واقعات ہیں. یہ جو ذکر ہے، ذکر جو ذکر تذکیرن، یاد دلانا، جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں قرآن مجید کی، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، یعنی وہ جو اے اللہ ہمیں یاد کرا دے جو ہم اس سے بھول گئے ہیں قرآن مجید، وہی ہے. اور ایام اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دن مراد ہے. اس سے مراد وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کو یا اشخاص کو عذاب دے کر جو ہلاک کر ڈالا. ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات، نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں. لکل، ہر اس شخص کے لیے، صبارن، جو بڑا صبر کرنے والا ہے، شکورن جو بہت جو ہے شکر کرنے والا ہے. یعنی ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے شخص کے لیے. دیکھیں یہ صبار اور شکور جو ہے یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. صبار جو ہے صبرن سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا. اور شکور جو ہے شکرن سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جو ہے شکر کرنے والا. فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں، اس سے وہ لوگ جو ہے اس سے ہدایت پائیں گے، وہ لوگ اس سے عبرت لیں گے جو وہ صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے.
وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قومی اپنی قوم سے، اذکرو، دیکھیں اگر یہ پیچھے لفظ ہو تو پھر ظاہر جو ہے اس کو پڑھیں گے پیچھے تھا لقومی اذکرو، اور اگر آگے اگر الگ طور پہ اس کو اذکرو، اب یاد کرو نعمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو علیکم جو اس نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اسرائیل کو بتا رہا ہے، یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں۔ اذ انجاکم، جب انجاکم نجات دی تم کو، من آل فرعون سے، انجا جنجی انجا نجات دینا، جب اس نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تم کو یا تکلیف دیتے تھے تم کو، اس لیے ساما یسوم سومن پہنچانا، شامن لانا معنی کے اندر ہوتا ہے، جو وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، برے عذاب، عذاب کی برائی، یعنی برے عذاب سے برا عذاب، برے عذاب کی تکلیف دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ، اور ذبح کرتے تھے وہ ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، جو ہے ذبحہ یسبحُ تسبیحاً، ذبح کرنا جو ہے، وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، یہ استحیا یستحیی استحیاء، زندہ رکھنا، باب استفعال ہے، ٹینتھ فارم جو ہے حیا سے، حیات سے جو ہے، وفی ذالکم، اور اس میں جو ہے بلاؤم، ایک بڑی آزمائش، وفی ذالکم بلاؤم، اس میں بڑی ایک آزمائش تھی، میں ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی، وہ بڑی کا اوپر آ گیا، اس میں ایک آزمائش تھی بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے، بلا کی تکلیف بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیں۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر، ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش کی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور اجام اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اجام ہیں اس سے جو ہے شکر اور کفر پر استدلال کی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اوپر تو آیت کے اندر اجام اللہ لکھا ہوا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَجَامِ اللَّهِ، اور یہاں پہ اجام اللہ میں نے لکھا ہے، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ آیت کے اندر جو ہے اجام اللہ سے پہلے جو ہے وہ با آیا ہے، بازر بی، جیسے بسم اللہ میں آتا ہے، تو بسم اللہ کی وجہ جو یہ حرف جو ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ حروف کو زیر ملتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام الفاظ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے کے سارے جو ہے زیر ان کو لگتی ہے اس میں، لیکن اگر الگ طور پہ لکھا جائے گا تو اجام اللہ ہے، اور اسے کفر و شکر پر استدلال کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو یہ کتاب دی ہے، اور وجہ کتاب کی مقصد یہ ہے کہ آپ قوم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی طرف لائیں، اور اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو یہ کتاب دی تھی، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی اور معجزات اور دلائل دے گی تھی، اور اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم کو کفر و جہل کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی جو ہے وہ روشنی میں لے کے آئیں۔ دونوں رسولوں کی رسالت کی غایت جو ہے وہ ایک ہی بتائی گئی ہے کہ شرک کے اندھیروں سے ایمان کی نور کی طرف لے کے آنا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پوری انسانیت کے لیے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا حکم جو ہے ان کی قوم کے لیے تھا، جو یہاں بھی جو ہے ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو تاریخی واقعات سے یاد دہانی کروائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سرکش اور منکر قوموں کو اور افراد کو ان کے جو لیڈر تھے ان کو عذاب استحصال میں مبتلا کیا اور ان کے نام و نشان مٹا دیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کے بعد آنے والی اقوام کے واقعات ان کی تذکرہ پھر آگے جو ہے وہ آئے گا۔ البتہ اس سبق آموز اور عبرت انگیز واقعات سے بتایا کہ نصیحت وہی پکڑیں گے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار انگنت نہ شمار ہونے والی نعمتوں پر شکر وہی کرے گا جو یہ تسلیم کرے گا کہ یہ نعمتیں اس کے رب کی طرف سے، یعنی یہ اکنالجمنٹ
اس بات کی کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں جو مجھے میرے اوپر ہیں اور جو انسانوں پہ اور چرند پرند حیوانات پہ اس نے جو نعمتیں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ زندگی کی سروائیول کے لیے، زندگی کی جو ہے تسلسل کے لیے رکھ دی ہے، یہ میرے رب کی طرف سے۔ یہ ایکنالجمنٹ جو ہے پہلی فرسٹ جو ہے سب سے پہلی بات ہے جو ہے شکر کے لیے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو مشکلات میں ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کے دامن کو جو ہمیں رکھتے ہیں۔ یہ مکی صورت کے تناظر کے اندر بہت اہم بات ہے۔ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ حق کے سامنے سرکشی اختیار کرنے کی بجائے عاجزی اور شکر کا رویہ اختیار کرو، شکر کی بات کی گئی ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان قریش کی اذیتوں سے ہراساں ہونے کی بجائے صبر کا دامن اور مضبوطی سے جو ہے وہ تھام لو، جو ہے یہ ان لوگوں کی جو ہے بات بتائے گی۔ دیکھیں صبر اور شکر کا صبار شکور دو لفظ بتائے گئے ہیں، بہت اہم ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جو شکر تو پوری صورت کے اندر مسلسل جو ہے وہ آتا رہا ہے، اس کا ذکر آتا رہے گا۔ یہ دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کے لیے تکمیلی نوعیت کے کمپلیمنٹری ہیں۔ دیکھیں یہ انسانی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ جو ہے بڑا روزی پکچر ہوتی ہے، بڑی انسانی زندگی انسان کو جو ہے بڑے مشکلات کا جو سامنا، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی جو آتی ہیں تو نعمتوں کے اوپر شکر، اور جب دوسری کیفیت ہو، جب نعمتیں چھن جائیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش ہو، مشکل حالات ہوں، تو پھر شکر کی کیفیت۔ اس لیے یہ دونوں جو ہے انسانی زندگی کے ساتھ بہت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں کا شکر جو کیا گیا ہے۔ بندہ مومن کو ہر وقت ان میں سے کسی حالت میں ضرور ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان میں سے ایک حالت سے نکلے تو دوسری حالت میں داخل ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں اور آسائشوں سے نوازا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی جو ہے اسے مصیبت اور تنگی پہنچ گئی ہے تو پھر وہ صبر کرنے والا۔ اور یہ جو حق کا اعتراف ہے، یہ جو ہے یہ کرنا ہی پہلا سٹیپ ہے، یہ میرے رب کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اور پھر حق کا ادراک آدمی کو یہ بتاتا ہے، یہ نعمتوں کا اعتراف، کہ اس کائنات کے اندر دو ہی جو ہے وہ چیزیں ہیں، ایک تقسیم کرنے والا ہے منعم، نعمتوں کو دینے والا ہے، اور ایک نعمتوں کو لینے والا ہے، منعم علیہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، انسان لینے والا ہے، تو پھر اس کے بعد ہی صحیح رویہ جو انسان کے اندر پیدا ہوگا وہ پھر شکر کا جو ہے وہ رویہ ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی خوب ہے، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ اس کا معاملہ بھی بڑا عجیب بات ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی، کسی کو جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا ان اصابتہ سراء، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے، شکرا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وکان خیر اللہ، اور یہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اس کے لیے اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے اس پہ، فَكَانَ خَيْرُ اللَّهُ، اور پھر فَكَانَ خیر اللہ، اور یہ اس کے لیے پھر خیر ہی خیر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں صورتوں کے اندر ہی مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، چاہے اس کے لیے مشکل حالات ہوں یا چاہے اس کے لیے آسانی ہو۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے میرے رب، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، جبکہ شکر تو خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے، یعنی شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا بھی ایک نعمت ہے۔ اس پر جو ہے شکر ادا کرنا، اس بات میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا، جب تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ میری نعمتیں ہیں اور تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے، تو یہی شکر ادا کر، یہی اکنالجمنٹ جو ہے یہ نعمتیں میرے رب کی طرف سے ہیں، اور یہ اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کو شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ میرے ہر سانس کے ساتھ میں جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر تب بھی جو ہے یہ کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جو شکر کرنے والی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اور اللہ کے خصوصی انعامات یاد رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے، یہ بھی جو ہے شکر کی بات ہے۔ آخری آیات آج کی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، وَإِذْ، اور جب تَأَذَّنَ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا، بتلا دیا، جتلا دیا، ربکم، اور رب نے، اچھا یہ تأذن وہی ہے جیسے اذنا ہوتا ہے، اذنا ہوتا ہے بہت زور سے بلند آواز سے اعلان کرنا، جیسے اذان دینا، اس میں یہ بھی اذنا کے معنی میں اذان دینا بھی ہوتا ہے اور زور سے اعلان کرنا بھی ہوتا ہے۔ تأذن جو ہے بتلا دینا، جتلا دینا، جو ہے وہ آگاہ کر دینا،
سنا دینا، یہ تمہارے رب نے یہ آگاہ کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، تمہارے رب نے بتا دی ہے یہ بات، ڈکلیئرڈ جو ہے کیا بات ہے، لئن اگر، لام زبر لا، لام زبر لا پہلے ہے، یہ حرف جو ہے وہ تاکید ہے، یعنی ڈیفینیٹلی اگر شکر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، پھر لام زبر لا آیا ہے وہ تو ضرور، ازیدہ جو ہے میں دوں گا، زیادہ کروں گا، میں زیادہ کروں گا، میں تم کو زیادہ کروں گا، بڑھاؤں گا، زیادہ دوں گا، لام تاکید ہے، پھر اس کے بعد زیادہ جزید زیادہ کرنا ہے، آگے نون مشددہ ہے، نون مشددہ جو ہے یہ سارا یہ پہلے لام زبر لا، پھر جو ہے ورب، اور پھر نون مشددہ، یہ تاکید کی جو ہے سب سے آخری اسلوب ہے، وہ ہے لازمی طور پر میں ڈیفینیٹلی ضرور بالضرور تم کو زیادہ دوں گا، زیادہ کروں گا اگر تم شکر کرو گے۔ اور یہ جو لئن ہے دو جگہ آیا ہے، لئن جو ہے یہ لفظ لا ہے اور ان ہے، اس کو جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو اس صورت میں لکھا جاتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنوں میں آتا ہے، تو یہاں بھی اسی کے معنوں کے اندر ہے، یہ وہ والا کفر نہیں ہے، اگرچہ وہ کفر بھی اس کا اطلاق بھی اسی پہ ہوتا ہے، ناشکری ہے وہ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی، بے شک میرا عذاب شدید، یقینی طور پہ ڈیفینیٹلی بہت شدید، بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا تھا ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے تم لوگ، یہاں بھی وہ یہ لفظ آ گیا، کفر کے مقابلے میں شکر آ گیا یہاں بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور وہ بھی جو تمام کے تمام جو ہے وہ زمین کے اندر ہیں، وہ سب کے سب اگر ناشکری کریں، فإن اللہ، تو اللہ تعالیٰ، لغنی، یقینی طور پر وہ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، یہ وہ بے نیاز کے معنی ہے جس کو کوئی حاجت نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، غنی محتاج کے اپوزٹ ہے، تو وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، حمید، وہ تعریف کیا کہ آپ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، ابھی یہ لفظ وہاں پہلے بھی آیا تھا، اس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے تب بھی جو ہے وہ خود محمود، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ آخری اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ نواز دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری مزاحمت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ سبحان اللہ، بلا شبہ، بے شک۔ دیکھیں یہاں پہ آپ نے پھر نوٹ کریں کہ یہ 8ویں آیت ہے تو کتنی مرتبہ کفر اور شکر کا اور شکر کی جو ہے بات آ گئی ہے، تو ظاہر ہے یہ نیسیسیٹیٹس کہ ہم جو ہے شکر کے اوپر ایک بڑا اچھا زمینہ اس کے اوپر تیار کریں، تو کیونکہ شکر کا مضمون تو بڑے زور و شور سے آیا ہے، اور یہاں بھی شکر اور کفران کی نسبت جو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقررہ قانون جو ہے یہاں پہ بتایا ہے، اور بڑا واشگاف الفاظ میں بتایا، خطاب اگرچہ بنی اسرائیل کو ہے کہ تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھائے گا، تمہیں زیادہ کرے گا ہر چیز کے اندر، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، یعنی اس میں گنجائش ہے کہ اگر تم جو ہے توبہ کر لو گے اور اپنا رویہ ٹھیک کر لو گے تو وہ جو ہے یہ بتایا کہ عذاب سخت، یہ بات بتائی، لیکن اللہ نے ایک اصولی قاعدہ اور قانون یہاں پہ بیان فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ جو قوم بھی شکر بجا لاتی ہے، خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتی ہے، انہیں ٹھیک طریقے سے استعمال میں کام میں لاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ان نعمتوں کو عطا بھی فرماتا ہے اور اس کو جو ہے وہ زیادہ بھی کرتا ہے۔ دوسری، اور جو کوئی قوم، دوسری قوم جو ہے اگر کفران نعمت کرتی ہے، نعمتوں کی قدر شناسی نہیں کرتی، محرومی اور نامرادی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے کرتی ہے، اور یہ اللہ کا سخت عذاب ہے جو کسی انسانی گروہ کے حصے میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے محرومی اور نامرادی جو اس کے حصے کے اندر جو ہے ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جو ہے وہ شاکر بندوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کی حقیقت یہ ہے، امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا یعنی اعتراف کرے بندہ اور اس کی تعظیم کرے کہ یہ اس نے یعنی اس کی ذات نے یہ عطا فرمایا ہے، میں اس کو خود لینے کے قابل نہ تھا، اس بات کے اعتراف،
اور نفس کو اس کا عادی بنائے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے اس کی ذات ہمیشہ سے ہی مشکور رہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس ذات کی، کہ یہ اس نے جو ہے عطا فرمائی ہے یہ نعمت، اور ہمیشہ اس کے اندر جو ہے یہ جذبات اور اس کی باتوں سے اور اس کی جو ہے حرکتوں سے، اس کی گفتار سے اور اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے ایک جو ہے باڈی کے عضو سے جو ہے پتہ چلے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مشکور ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ معترف ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال میں لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی ذاتی سے محروم نہ ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، میں تمہیں زیادہ دوں گا اگر تم کرو گے، اگر تم شکر کرے گے۔ جسے فرمایا دوسری بات فرمائی کہ جسے توبہ کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، یعنی لازمی طور پر اس کی توبہ قبول ہوگی جو ہے وہ جو توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، چاہے تھوڑی سی نعمت یہ پانی کا ایک گھونٹ ملا ہے صرف، اور وہ بھی اس کے اوپر بھی شکر ادا کرے، اور یا کوئی اور نعمت اس طرح کی ملی ہے اس کے اوپر بھی ادا کرے۔ اور فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ لوگوں کی کسی نے آپ کے لیے دروازہ پکڑ کے رکھا ہے کھول کہ آپ بھی جو ہے دروازے سے نکل آئے تو اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین ایٹیکیٹس اور مینرز ہمیں سکھائے ان کے اندر شامل ہے۔ آپ کو کسی نے اچھا مسکرا کے جو ہے بات کی ہے، آپ سے جو ہے اچھی، آپ کو کوئی چھوٹی سی جو ہے آپ کو فیور دی ہے کسی بات کی، کوئی بھی آپ کو کسی نے روڈ کے اوپر کٹسی دی ہے، آپ کو جو ہے گزرنے دیا ہے، آپ جو ہے اس کو جو اکنالج کیجیے، آپ اس کا جو ہے شکریہ ادا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے، انہیں بیان نہ کرنا جو ہے نا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنی نعمت جو قرآن مجید ہے اس کو بیان کرنے کی، سننے کی، بات کرنے کی، اس پہ سننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شاکر بندوں کے اندر شمار فرمائے، شکر کرنے والے بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی کفران اور ناشکری کرتے ہیں۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔